قبلہ مرکز ملت قوم را ربط و نظام از مرکز روزگارش را دوام از مرکز قوموں کی ہستی کا مدار ان کی مرکزیت پر ہوتا ہے. ان کی جداگانہ حیثیت اور امتیازی خصوصیت اسی نقطہ ماسکہ سے وابستہ ہوتی ہے. اگر ان کی مرکزیت میں خلل و انتشار واقع ہو جائے تو ان کی ملی حیثیت کا شیرازہ اس طرح بکھر جاتا ہے جس طرح پرکار کے پاؤں مرکز سے ہل جانے سے پورے کا پورا دائرہ بگڑ جاتا ہے. قوموں کا خصوصی امتیاز ان کا انداز فکر ہے جو تہذیب و تمدن کے محسوس پیکروں میں دنیا کے سامنے آتا ہے، اور تہذیب و تمدن کی محافظ اس قوم کی قوت و سطوت ہوتی ہے. دنیا میں کوئی تہذیب زندہ نہیں رہ سکتی جب تک اس کے پس پشت قوت و اقتدار موجود نہ ہو، لیکن یہ قوت و اقتدار بھی ایک مرکز کا محتاج ہوتا ہے، اور مرکزی تشدد و خلفشار بڑی سے بڑی قوت قاہرہ کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. قوت اور حکومت کا مرکز اس قوم کا دارالسلطنت ہوتا ہے. تاریخ کے شواہد پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ قوموں کے قیام و فنا میں ان کے دارالسلطنت کو کتنا بڑا دخل رہا ہے. بڑی سے بڑی وسیع و عریض سلطنت کو مغلوب کرنے کے لیے اس کے دارالخلافے کو فتح کر لینا کافی ہے. یوں دیکھیے تو دارالخلافہ بھی دوسری بستیوں کی طرح اینٹ اور پتھر کی عمارات کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، لیکن وہ در حقیقت نشان یعنی سمبل ہوتا ہے اس قوم کی قوت اور اجتماعیت کا. جس طرح علم یعنی جھنڈا کسی قوم کی حکومت کا محسوس نشان ہوتا ہے اور جھنڈے کے سرنگوں ہو جانے سے مراد خود اس قوم کی حکومت کا زوال پذیر ہو جانا ہوتا ہے. جب آپ ماسکو کہتے ہیں تو اس سے مقصد ایک شہر نہیں ہوتا، اس سے مراد خود کمیونزم ہوتی ہے. جب آپ کہیں گے کہ وہ اپنا رخ ماسکو کی طرف کیے رہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کمیونزم کے رجحانات رکھتا ہے. لندن ہر انگریز کے نزدیک اس کی قومیت کا نشان اور انگریزی تمدن کا مرکز محسوس ہوتا ہے. مرکز کی اہمیت. مرکز کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان دنیا کے کسی گوشے میں ہو، اس کے رجحانات قلب و میلانات نظر کی تنابیں غیر محسوس طور پر اس مرکز کے ساتھ یوں پیوستہ ہوں گی جس طرح فضا کی پہنائیوں میں گم ہو جانے کے باوجود پرندے کی نگاہیں ایک لاسلکی سلسلے کی وساطت سے شاخ آشیانہ سے مربوط رہتی ہیں. مرکز کا جذب و کشش افراد قوم کو اس طرح باہم دیگر متمسک رکھتا ہے جس طرح اجرام فلکی اپنے اپنے محوری نظام کی کشش سے باوجود فصل مکانی ایک دوسرے سے متصل و ملحق ہوتے ہیں، لیکن جو ہی یہ مرکزی کشش ختم ہوئی وہ ایک ہی جگہ ہونے کے باوجود اس طرح ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جاتے ہیں جس طرح صحرا میں ریت کے ذرے. اور پھر ان کا مال یعنی پانی کی ہر موج انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے جائے اور ہوا کا تیز جھونکا انہیں جدھر چاہے اڑائے اڑائے پھرے. ملت اسلامیہ کا فکر خصوصی. ملت اسلامیہ کا فکر خصوصی خدا کی حاکمیت کا تصور ہے. یہی وہ خصوصیت کبریٰ ہے جو اسے تمام اقوام و ملل عالم سے متمیز و ممتاز کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر واللہ ذو الفضل العظیم. مسلمانوں، اگر تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو گے تو وہ تمہیں الگ امتیاز عطا کر دے گا اور تمہاری ناہمواریاں دور کر کے تقریبی عناصر سے تمہاری حفاظت کا سامان مہیا کر دے گا. مرکز مشہود. خدا کی حاکمیت کا عملی نفاذ ان کی زندگی کا نصب العین اور قواعد فکر و عمل کا مرجع ہے. یہ نفاذ قوت و سطوت کے بغیر ناممکن ہے، اور ان کی قوت کا مرکز مشہود بیت الحرام ہے. اس ملت کی تاسیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے عمل میں آئی تھی، اور انہی کے ہاتھوں دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا وجود پذیر ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پہلوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو اسی گھر کی تولیت کے لیے وقف کر دیا، اور یہی وہ ذبح عظیم ہے جس کا تعارف قرآن کریم نے ایسے درخشندہ الفاظ میں کرایا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت و رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاخ فلسطینی یعنی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کے حصے میں رہی، جو بعد میں بنی اسرائیل کے نام سے دنیا میں متعارف ہوئے.
انہوں نے یروشلم کے بیت المقدس کو اپنا قومی مرکز قرار دیا، اور جب تک وہ مرکز پائندہ رہا یہ قوم بھی زندہ رہی۔ جب یہودیوں کے ہاتھ سے قوت چھن گئی تو یہ قومی مرکز محض ایک مقدس شہر بن کر رہ گیا، جس میں ان کے بزرگوں کے مقبرے اور اسلاف کے تبرکات تھے۔ یہود کا مذہب بھی قومی تھا، اس لیے ان کا مرکز بھی قومی ہی رہا۔ برعکس اس کے اسلام نوع انسانی کے لیے نظام زندگی تھا، اس لیے اس کے مرکز محسوس کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ انسانیت کا مرکز اور دنیا میں امن و سلامتی کا ضامن ہو۔ یہ بلند مقصد تھا جو کعبے کی عمارت کا گویا سنگ بنیاد تھا۔ غور کیجئے، جب کعبے کی بنیاد رکھی گئی ہے تو اس وقت یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ گوشہ تمام نوع انسانی کے لیے امن و عافیت کا ذمہ دار اور سکون و سلامتی کا کفیل ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے مکہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کی گرد آوری کا مرکز اور امن و حرمت کا مقام ٹھہرا دیا، یعنی اس مقام کو عالم انسانیت کی اجتماعیت کا مرکز اور امن کا مقام قرار دیا، پوری کی پوری نوع انسانی کا مرکز اور مقام امن۔ اور سورہ آل عمران میں ہے إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، بلا شبہ پہلا گھر جو نوع انسانی کے لیے حکومت الہیہ کا مرکز بنایا گیا ہے وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام نوع انسانی کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ، ساری دنیا کے امن کا ذمہ دار۔ یہاں پھر یہی کہا گیا ہے کہ یہ مقام پوری انسانیت کے لیے مرکز ہے، اور آیت کے آخر میں ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس میں داخل ہو اسے امن مل جائے، یعنی پوری نوع انسانی کے لیے مقام امن و حفاظت۔ غور کیجئے قرآن انسانیت کو کس قدر بلند مقام پر لے جاتا ہے۔ آج ساری دنیا کا ستایا ہوا انسان للچائی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف تکتا ہے کہ کوئی ایسا مقام مل جائے جہاں اسے انسانی درندوں کے پنجہ ہائے خونی سے پناہ مل جائے، لیکن اس کی للچائی ہوئی نگاہیں چاروں طرف سے خاسر و نامراد اور مایوس و نا امید لوٹ آتی ہیں اور حسرت بن کر کنج قلب میں گوشہ نشین ہو کر رہ جاتی ہیں۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ستم کدائے دہر میں کوئی ایسا مقام ہونا ضروری ہے کہ من دخل کان آمنا، کہ جو شخص وہاں سے پناہ طلب کرے اسے ایسا امن میسر آ جائے کہ دنیا میں کسی کی عتاب آلود نگاہ اس میں خلل نہ ڈال سکے۔ یہ مقام نظام توحید کے مرکز کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جو قوموں اور گروہوں کے مفاد کا محافظ نہیں بلکہ نوع انسانی کی حفاظت کا ضامن ہے۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ اسی لیے قرآن نے کعبے کو قیاما للناس کہا ہے، جعل اللہ الكعبة البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو حرمت کا گھر بنایا ہے، تمام نوع انسانی کے لیے قیام کا ذریعہ ٹھہرایا ہے، یعنی اس نظام کا مرکز جس میں انسان کی غلامی سے چھٹکارا پا کر سرفرازی و سربلندی حاصل کر سکے اور اس طرح گری ہوئی انسانیت کو پھر سے قیام کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اس نظام کا مرکز جس کا نصب العین یہ ہے کہ نوع انسانی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے، کوئی کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہو، سواء العاکف فیہ والباد، یہ مقام یہاں کے رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں سب کے لیے کھلا ہوا شہر یعنی اوپن سٹی ہو۔ آپ پورے قرآن کریم کو دیکھ لیجئے، حج اور کعبے کا جہاں جہاں ذکر ہے وہاں کسی خاص قوم کا ذکر نہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کا بھی الگ ذکر نہیں، وہاں الناس کا ذکر ہے، یعنی قرآن کریم کا متعین کردہ نظام پوری کی پوری نوع انسانی کا محافظ اور اس کی منفعت کا ضامن ہے۔ جماعت مؤمنین کے ذمے صرف اس نظام کا قیام و استحکام ہے، اس کی منفعت بخشیوں میں پوری کی پوری انسانیت شامل ہے۔ اجتماع حج میں بھی جماعت مؤمنین کی حیثیت داعیان اور انتظام کنندگان کنوینئرز کی ہے، اس کا مقصد پورے عالم انسانیت کی فوز و فلاح ہے۔
اس کی تولیت کے مستحق۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس نظام امن و سلامتی کے مرکز کی تولیت کے مستحق وہی ہو سکتے ہیں جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کریں اور انہیں دنیا میں عملاً نافذ کرنا جن کا مقصد حیات ہو۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اس کے متولی وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کریں، لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، کعبے کی اہمیت کے متعلق کوئی سوال پیدا نہ ہوا، اس لیے کہ کعبے کی اہمیت خود قریش کے ہاں بھی مسلم تھی۔ وہاں سوال یہی تھا کہ قریش نے کعبے کو بت کدہ بنا رکھا تھا اور جس مقصد کے لیے اسے تعمیر کیا گیا تھا وہ مقصد یکسر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انقلاب کا مقصد یہ بھی تھا کہ کعبے کو پھر سے وہی مقام حاصل ہو جائے جو اس کی تعمیر کا منتہا تھا۔ قریش اس دعوت کی مخالفت اس لیے بھی کرتے تھے کہ کعبے کے مقام کی اس اصلاح میں ان کے مفاد پر زد پڑتی تھی۔ وہاں بہرحال کعبے کے متعلق یہی کشمکش تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہودیوں کا زور تھا، ان کی وجہ سے یہاں اسلام کے متعلق اور ہی قسم کی بحثیں شروع ہو گئیں۔ یہ بحثیں یہود و نصارہ کی طرف سے تھیں۔ مثلا یہودی کہتے تھے کہ اگر اسلام وہی ہے جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے ملتا چلا آ رہا ہے تو اس میں فلاں فلاں بات یہودی شریعت کے خلاف کیوں ہے، یا یہ نیا نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں۔ اس سلسلے میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ بیت المقدس انبیاء سابقہ کا مرکزی مقام یعنی قبلہ چلا آ رہا تھا، مسلمانوں نے اسے چھوڑ کر کعبے کو اپنا قبلہ کیوں قرار دے رکھا ہے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ یہ لوگ جہالت و نادانی کی بنا پر یہ اعتراض بھی کریں گے کہ جب ان کا یعنی یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس چلا آ رہا تھا تو مسلمانوں نے اسے چھوڑ کر کعبے کو اپنا قبلہ کیوں بنایا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ تم نے اپنے مذہب کو بھی قومی بنا لیا تھا، بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی اور اس کے دائرے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا تھا، اسی طرح تمہارا قبلہ بھی تمہارا قومی مرکز بن کر رہ گیا تھا۔ لیکن اسلام نوع انسانی کا دین ہے اور قومی نسبتوں سے بلند، اس لیے اس کے قبلے کو بھی بین الاقوامی ہونا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے لیے کعبے کو بطور مرکز تجویز کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک بین الاقوامی امتاً وسطاً بننا ہے۔ قومیت سے بین الاقوامیت کی طرف رخ کرنا بجائے خویش ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس طرف وہی لوگ آ سکیں گے جو اپنے سینے میں اس قدر کشاد رکھیں گے۔ یہ اعلان در حقیقت ایک بہت بڑے انقلاب کا اعلان تھا اور ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب مسلمانوں کی حیثیت مدینے میں بڑی کمزور تھی اور وہاں کے یہودی بڑے اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ یہ اعلان بھی اسی نوعیت کا تھا جس نوعیت کا اعلان مکے میں کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ تمہارے ساتھ ہماری کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہی بات یہود سے کہی گئی کہ ہم تمہارے قبلے کے تابع نہیں ہو سکتے، ہمارا نسب العین حیات یعنی قبلہ تم سے یکسر الگ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال بھی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہ رہ کر اٹھ رہا تھا۔ اس جدید امت کا مرکزی نظام یعنی قبلہ کعبے کو قرار دیا گیا اور کعبہ اس نظام کے مخالفین یعنی قریش کے قبضے میں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکے گا کہ اس نظام کا مرکز تو کعبہ ہو لیکن کعبہ اس نظام کے مخالفین کے قبضے میں ہو۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا گیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ تمہارے دل میں یہ آرزو بار بار ابھر رہی ہے کہ جس مقام یعنی کعبے کو ہمارے نظام کا مرکز قرار دیا گیا ہے اس پر قبضہ و تصرف بھی ہمارا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ آخر الامر کعبے پر تصرف تمہارا ہی ہوگا۔ اس دوران میں تمہارے کرنے کے کام یہ ہے کہ تم زندگی کے کسی گوشے میں بھی ہو اپنی توجہات کا رخ اسی قبلہ مقصود کی طرف مرکوز رکھو، اسی کو اپنی سعی و کاوش کا محور بناؤ۔ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة
کعبے کو اپنی تمام توجہات کا مرکز، اپنی تمام تمناؤں کا محور، اپنی سعی و کاوش کا مقصود اور تگ و تاز کا منتہا بنانے کا مفہوم ایسا ہی سمجھو جیسے آج مثلاً کہہ دیتے ہیں کہ ہر اشتراکی کا رخ ماسکو کی طرف ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اس مشن کو کامیاب بنانے میں صرف کر دیتا ہے جس کا مرکز ماسکو ہے، یعنی اشتراکی نظام۔ مومن کا شعار بھی یہ ہے کہ وہ اپنی تمام توجہات کا رخ کعبے کی طرف رکھے، یعنی اس کی زندگی اس پروگرام کی تکمیل کے لیے وقف ہو جس کا مرکز محسوس کعبہ ہے، یعنی قرآنی نظام مملکت۔ یہ جو ہم اپنی نمازوں میں کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ اسی حقیقت کا محسوس مظاہرہ ہے۔ اس سے ایک تو تمام دنیا کے مسلمانوں میں وحدت عمل، یک نگہی اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرے بار بار اس بات کی یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی اس نظام کی کامیابی کے لیے وقف ہے جس کا مرکز کعبہ ہے۔ خود قرآن کریم نے کعبے کو تمام مسلمانوں کا قبلہ مقصود بنانے کے ساتھ ہی فرمایا کہ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی سچائی کی کتنی ہی نشانیاں پیش کرو، لیکن یہود و نصارہ تم سے خوش ہونے والے نہیں۔ وہ تو صرف اس حالت میں خوش ہو سکتے ہیں کہ تم ان کی بنائی ہوئی ملتوں کے پیرو ہو جاؤ، لیکن جس بات کو انہوں نے دین سمجھ رکھا ہے وہ گروہ پرستی کے تعصب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بس تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ خدا کی ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو ہدایت کی حقیقی راہ ہے، اور یاد رکھو کہ اگر تم نے ان لوگوں کی خواہش کی پیروی کی باوجود یہ کہ تمہارے پاس علم و یقین کی روشنی آ چکی ہے تو یہ ہدایت الہی سے سری انحراف ہوگا، اور پھر اللہ کی دوستی اور مددگاری سے تم یکسر محروم ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت فرما دی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس طرح ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی امت بنا دیا جس کا مقصد یہ ہے کہ تم تمام دنیا کے انسانوں کے اعمال کے نگران رہو، اور تمہارے اعمال کا نگران تمہارا مرکز ملت یعنی رسول ہو، اور جس قبلے کی طرف تم رخ کیے ہوئے ہو اسے ہم نے اس لیے قبلہ بنا دیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی میں سچے ہیں اور کون الٹے پاؤں پھر جانے والے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے سوا اور سب کے لیے اس معاملے میں بہت ہی سخت آزمائش ہے۔ بہرحال جو لوگ آزمائش میں پورے اتریں وہ یقین کریں کہ ان کی استقامت کے ثمرات بہت جلد انہیں حاصل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا تمہارا ایمان رائے گاں جانے دے، وہ تو انسانوں کے لیے سر تسر شفقت اور رحمت رکھنے والا ہے۔ تشکیل ملت، کذالکہ پر غور کیجیے، یعنی تعین قبلہ سے مقصود تشکیل امت یعنی تمہاری جداگانہ ملی ہستی کا تشخص ہے۔ اس سے مفہوم یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں ایک ممتاز اور متمیز حیثیت عطا کی جائے، اور تمہارا فریضہ حیات یہ ہو کہ تم تمام نوع انسانی کے اعمال کے نگران یعنی شہید رہو، اور تمہارے اعمال کا نگران تمہارا مرکز ہو۔ پھر اسی سے یہ مقصد بھی حاصل ہو گیا کہ جو لوگ منافقانہ طور پر تمہاری جماعت میں شامل ہونا چاہتے تھے وہ تم سے الگ ہو گئے، اس لیے کہ ہزار منافقت کے باوجود یہود اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا رشتہ ان کے قومی مرکز سے ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد پھر توجہ اس حقیقت کبریٰ کی طرف مبذول کرا دی کہ اس تعین جہت ہی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لینا، اصل شے تو اعمال صالحہ میں مسابقت ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اور دیکھو ہر گروہ کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ پھیر لیتا ہے. بس یہ کوئی ایسی بات نہیں جو دین کے اصول و مہمات میں سے ہو اور جسے حق و باطل کا معیار سمجھ لیا جائے. اصلی چیز جو اس طرح کے تمام احکام میں مقصود ہے وہ نیک عملی ہے. بس نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو. تم جہاں کہیں بھی ہو خدا کا قانون مکافات تمہیں وہاں موجود ملے گا. یقیناً اس نے ہر بات کے لیے پیمانے اور قوانین مقرر کر رکھے ہیں. یعنی کسی حقیقت کے نشان یعنی سمبل کو مقصود بالذات نہیں سمجھ لینا چاہیے. نگاہ ہمیشہ اصل حقیقت کی طرف رکھنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سمبل مقصود بن جائے اور حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہیں سے بھی نکلو یعنی کسی سمت اور کسی مقام میں بھی ہو، لیکن اپنا رخ اسی طرف کو پھیر لو اور یقین کرو یہ معاملہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک امر حق ہے، اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال کی طرف سے غافل نہیں ہے. اس کا قانون مجازات تمہارے ایک ایک عمل حق کی نگرانی کر رہا ہے. آج کعبے کی حیثیت. تقرر قبلہ کے ان حیات بخش مقاصد پر غور کیجیے اور پھر سوچئے کہ آج ہمارے نزدیک قبلے کی کیا حیثیت باقی رہ گئی ہے. کیا بعینہ ہی وہی نہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکیداً کہا تھا کہ جس کعبے کی صحیح حیثیت یہ ہے کہ وہ تمہاری ملی ہستی کا محور، تمہاری قوت کا مرکز اور تمہارے فکر و عمل کی یک نگہی و یک رنگی کی دلیل ہے. اس کے متعلق یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کا تقرر محض اس لیے ہوا ہے کہ تم اپنی نمازوں میں منہ اس طرف کر لیا کرو اور بس. یہ تعین جہت تو اس مقصد کے حصول کا محسوس مظاہرہ ہے. دیکھیے کہ کیا آج کعبے سے مقصود فقط اتنا ہی نہیں رہ گیا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی جائے یا اس کا طواف کر کے حج کی رسم ادا کر لی جائے. قرآن نے یہ بتایا کہ توحید سے مقصود یہ ہے کہ خدا کی حاکمیت قبول کرنے والوں میں وحدت ملی پیدا ہو. چیست ملت ای کے گوئی لا الہ با ہزار چشم بودن یک نگاہ زر رہا از یک نگاہی آفتاب یک نگاہ شوتا شود حق بے حجاب. یہ یک نگاہی و ہم آہنگی مرکز کے بغیر ناممکن ہے، اور تمہاری نگاہوں کا مرجع محسوس اور قلب کا مرکز مشہود بیت الحرام ہے. قوم را ربط و نظام از مرکزے روزگارش را دوام از مرکزے رازدار و راز ما بیت الحرم سوز ما ہم ساز ما بیت الحرم. ظاہر ہے کہ اس مرکز کو اس قدر مستحکم ہونا چاہیے تھا کہ تمام دنیا کی قومیں اپنے اپنے تنازعات اور اختلافات میں اس کی طرف رجوع کرتی، اور نوع انسانی سے متعلق جب کوئی نیا سوال پیدا ہوتا تو ہر ایک کی نگاہ اس مرکز کی طرف اٹھتی، اور یہاں کا فیصلہ تمام فیصلوں پر غالب رہتا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا یہی مفہوم ہے اور شہداء علی الناس کا یہی مطلوب ہے. مومن کا تو مقام یہ تھا کہ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان. ہر قوم کے اعمال اسی میزان پر آ کے تلنے تھے، اور خیر و شر کے فیصلوں کا یہی معیار تھا. مومن کے اس مقام کا راز حرم کی تقویت میں پوشیدہ تھا. اس کی کشت حیات کی سیرابی وہیں کے زمزم سے ہونی تھی. آج غلط نظام ہائے زندگی کا ستایا ہوا انسان جن مصائب و مشکلات کا حل یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ میں تلاش کر رہا ہے، ان کا صحیح حل عرفات کے میدان سے ملنا تھا. لیکن آج خود مومن کی کیا حالت ہے؟ اس حدیث علم کو نہ ہی چھیڑا جائے تو اچھا ہے. کیا آزاد اور کیا محکوم. ہر خطے کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ دوسروں کے معاملات میں حکم بننا تو کجا، خود اپنے معاملات میں غیروں کے فیصلوں کا محتاج ہے، اور جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہ اسے نکیل سے پکڑ کر لیے لیے پھر رہے ہیں. گا اورا بکلیسا ساز باز گا پیش دائریاں اندر نیاز. فکر ان کی غیروں کی مستعار، عمل ان کا دوسروں کی نقالی. کہیے کہ اس فکر اور اس عمل سے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ ازاں فکر فلک پیما چے حاصل کہ گرد ثابت و سیارہ گردد
مثال پارائے ابرے کہ ازباد با پہنائے فضا آوارہ گردد۔ دین مذہب بن کر رہ گیا۔ کعبہ اسی طرح موجود ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ چمک اور دمک کے ساتھ۔ اس وقت تو صرف اینٹ اور پتھر کی کھردری سی عمارت تھی، اور اب یاقوت و مرمر کے در و دیوار پر چاندی اور سونے کی مرصع کاری۔ لیکن وہ اس وقت جسد ملت کا قلب متحرک تھا، اور اب ہماری بے جان نمازوں کی جہت اور بے روح طواف کی چار دیواری۔ یہ ہے فطری نتیجہ اس تبدیلی کا جس سے اسلام جیسا دین مذہب بن کر رہ گیا ہے۔ رسوم باقی، خود فنا۔ رسم کی پابندی ایسی کہ غیروں کو کعبے کی عمارت کے قریب نہیں آنے دیا جاتا، اور روح سے بے نیازی ایسی کہ انہی غیروں کا اثر و اقتدار اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر رہا ہے۔ نماز میں تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا رخ اسی ایک قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور زندگی کے تمام گوشوں میں ان کی نگاہوں کے قبلے جدا جدا ہیں۔ حج کعبہ سے مقصود یہ تھا کہ تمام دنیا کے مسلمان اس مرکزی مقام پر جمع ہو کر اپنے معاملات حیات کو بطریق احسن حل کرنے کی تدابیر سوچیں، اور اس پر بھی غور و فکر کریں کہ انسانیت جن مشکلات میں مبتلا ہے ان کا مداوع کس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ہم حج کرنے جاتے ہیں تاکہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ادا کر آئیں، اور آتے وقت زمزم کا پانی ٹین کی ڈبیوں میں بند کر کے لیتے آئیں تاکہ اسے مردوں کے کفن پر چھڑکا جائے۔ نتیجہ اس کا وہ سکرات موت کی ہچکیاں جن میں پوری کی پوری امت آج گرفتار ہے۔ حساس قلوب ان کے درد کا مداوع سوچتے ہیں لیکن گھبرا کر رہ جاتے ہیں کہ سینہ تمام داغ داغ پمبا کجا کجا نہم، لیکن نہیں سمجھتے کہ ان کے مرض کا علاج مختلف زخموں پر مرہم لگانا نہیں، کہ یہ تو علامات مرض ہیں۔ علاج علت مرض کا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح انسانی صحت کا مدار قلب کی صحت پر ہے، اسی طرح قوموں کے امراض کا علاج ان کے مرکز کی تقویت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا مرکز ملت یعنی کعبہ اپنا صحیح مقام اختیار نہیں کر لیتا، اس وقت تک ہماری کسی دکھ کا بھی علاج نہیں ہو سکتا۔ اور مرکز کی صحت کا راز حج کی تقریب کی صحت میں مضمر ہے۔ جب تک حرم کی صحیح پوزیشن متعین نہیں ہوتی، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ بھی کامیاب و شاد کام نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، حرم جز قبلہ قلب و نظر نیست، طواف او طواف بام و در نیست، میان ماد بیت اللہ زمزیست، کہ جبریل امیراہم خبر نیست۔ حرم سے مقصود ہے جماعت مؤمنین کے عالمگیر نظام خداوندی کا مرکز۔ جس قدر یہ نظام ذی قوت ہوگا اسی نسبت سے حرم مستحکم ہوگا، لیکن ہمارے ہاں یہ عجیب تماشا ہے کہ نظام سرے سے مفقود ہے اور نظام کے مرکز کی پرستش ہو رہی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے نظام خداوندی کی تشکیل ہوئی تھی تو اس نظام کے مرکز یعنی کعبے کا اس نظام کی تحویل میں آنا ضروری تھا۔ یہ تھیں وہ آرزوئیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بار بار بیدار ہوتی تھیں، اور جو بالآخر ثمر بار ہو کر رہیں، اور کعبہ اس نظام کی تحویل میں آ گیا۔ یہی وہ کشمکش ہے جس کی داستان آئندہ صفحات میں ہمارے سامنے آئے گی۔